السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا منزل جو پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ منزل جو عام طور پہ لوگ صبح اور شام پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف صبح کے وقت پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ صبح اور شام دو وقت منزل پڑھتے ہیں۔ منزل سے مراد جن لوگوں کو نہیں پتہ میں بتا دوں، قرآن مجید کی کچھ مخصوص صورتیں اور آیتیں، جیسے سورۃ فلق ناس، آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور آخری 2 آیتیں، اور اسی طرح سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں، یہ عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ منزل میں 12-14 چیزیں پڑھتے ہیں۔ یہ تو میں نے جو آپ کو گنوائی ہیں نا، یہ تقریباً ہوں گی 6 یا 7 چیزیں، لیکن کچھ لوگ سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی، فلق ناس کے علاوہ جو ہے سورۃ مومنون کی کچھ آیتوں کو بھی ایڈ کرتے ہیں، پھر اسی طرح سورۃ جن کی ابتدائی 9 آیتوں کو بھی ایڈ کرتے ہیں، سورۃ بقرہ کی درمیان میں جا کے ان فی اختلاف اللیل والی جو آیتیں ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر اسی طرح کچھ اور 1-2 سورۃ صافات کی پہلی 10 آیتیں جو ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ یہ 7 چیزیں اور بعض لوگ 12 یا 14 چیزیں منزل کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو منزل کو عام طور پہ لوگ، خصوصاً ہماری جو اکثر خواتین بوڑھی جو گھروں کے اندر نانی دادی وغیرہ، ان کو اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ہر روز صبح پڑھتی ہیں۔ اور یہ منزل کے نام سے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ملتا ہے اور بعض کے ساتھ 5 سورہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اگر تو اس کو شفا کی نیت سے قرآن سمجھ کے پڑھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فصلت آیت نمبر 44 ہے یا 43 ہے، اس میں یہ قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفاء، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پورے کو شفا کہا ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی کہا ہے اور اس کو شفا بھی کہا ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں سے جو ہے نا وہ بدعت اس کو کہنے لگ جاتے ہیں، یا وہ خاص کر دیتے ہیں جی بس یہ چیز اللہ کے نبی نے پڑھی ہے تو اس کو ہی پڑھیں، کوئی اور آیت نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ چیز عبادات کے اندر تو ٹھیک ہے، یعنی عبادات میں، احکامات میں، عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، فرائض کے اندر ہمیں قرآن مجید کی ہر آیت کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا، اس کے شان نزول کو دیکھنا ہوگا، ریفرنس ٹو کانٹیکٹ دیکھنا ہے کہ آیت کب کس لیے کیوں نازل ہوئی تھی۔ لیکن اگر ہم اس کو بطور شفا پڑھ رہے ہیں، رقیہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، دم کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر شفا کی نیت سے پڑھیں۔ اس میں قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی دلیل ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو پورے کے پورے قرآن کو شفا کہا ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی مخصوص آیت پڑھ کے شفا ملتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں چلے شلے نہ کاٹے جائیں، خاص مخصوص وقت میں بیٹھنا، مخصوص انداز میں بیٹھنا۔ پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ جو یہ منزل ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی صورتیں پڑھتے ہیں، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر شفا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، کہ ایسا دم جس کے اندر شرک نہیں ہے تو آپ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر فائدہ ہو رہا ہے ان کے پڑھنے سے تو پڑھتے رہیں، اس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ باقی احکامات اور فرائض وغیرہ، عقائد وغیرہ کے اندر وہ آپ قرآن کو اسی طرح سے لیں یا علماء سے استفسار کریں، نہ کہ خود جو ہے وہ اپنی مرضی سے آیتوں کو خاص کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھیں اور قرآن سے محبت دیں۔